FBR کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نان فائلر اب پراپرٹی بھی لے سکتا ہے, نان فائلر گاڑی بھی لے سکتا ہے, بینک سے کیش وڈرا بھی کرا سکتا ہے اور انویسٹمنٹ بھی کر سکتا ہے. فائلر بھی یہ تمام کام کر سکتا ہے, لیکن فائلر نے ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی ہے. FBR کی طرف سے اگر نوٹس آئے گا تو اس کا رپلائی بھی کرنا ہے. FBR کی طرف سے اگر کوئی آڈٹ ہوگا تو آڈٹ بھی کروانا ہے. اگر کوئی پینلٹی ہوگی تو وہ بھی پے کرنی ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, کب یہ ڈاکومنٹ جاری ہوا ہے, یہ کیوں کیا گیا ہے, آج کے اس لیکچر میں اس کانسیپٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ دیکھیں پریکٹیکل ارننگ اور اس میں ہوں فہیم محبوب. واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر. تو سب سے پہلے ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ 2 اگست کو جاری کیا گیا ہے. اس کے پیج نمبر 7 پہ آپ نے آنا ہے. تو پیج نمبر 7 پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلے تو ایک کانسیپٹ ایڈ کیا گیا تھا یہاں پہ کہ کون سا بندہ ایلیجیبل ہے یا ان ایلیجیبل ہے, مطلب کوئی چیز لینے کے لیے کوئی اہل ہے یا نااہل ہے. یہ کانسیپٹ ایڈ کیا گیا کہ فائلر اور نان فائلر کو ختم کیا جائے, یہ کانسیپٹ لایا جائے. اسی وجہ سے اسی کو ہی برقرار رکھتے ہوئے اب FBR نے یہ کہا ہے کہ ہم کچھ ٹائم کے بعد ڈاکومنٹ جاری ہوگا یا سرٹیفکیٹ جاری ہوگا کہ اگر کوئی بندہ جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے, مطلب ایک بندہ فائلر ہے اور اس نے ٹیکس ریٹرن فائل کی اپنی 23/6/2025 کو, اس کی ٹیکس ریٹرن میں فار ایگزامپل 10 لاکھ کا کیش یا کیش ایکویلنٹ کا بیلنس آ رہا ہے اور اگلے پیریڈ میں اس نے کوئی پراپرٹی لینی ہے تو وہ صرف 13 لاکھ تک کی لے سکتا ہے. یعنی کہ اس کو سرٹیفکیٹ جو جاری ہوگا وہ پچھلی ٹیکس ریٹرن میں جو کیش یا اس سے ریلیونٹ جو دوسری ایسٹس اویلیبل ہے اس کا 130% تک وہ اگلے پورے سال میں پراپرٹی یا کوئی بھی چیز لے سکے گا, گاڑی لے سکے گا. یہ سرٹیفکیٹ جاری ہوگا ٹیکس ریٹرن سے. یہ کب جاری ہوگا, کب امپلیمنٹ ہوگا, یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے, لیکن اس کو لا کا پارٹ بنا دیا گیا ہے. ساتھ ہی ایک اور آپشن دے دی گئی ہے جو کہ نان فائلر ہے. فائلر تو آلریڈی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہے, اگر یہ آپشن آتی ہے تو اس نے تمام چیزیں ثابت کرنی ہے, سرٹیفکیٹ لے گا پھر وہ لے سکے گا. لیکن نان فائلر کیا کرے گا, نان فائلر جو ہے وہ 7 ملین تک گاڑی لے سکتا ہے, نہ اس کو یعنی کہ 70 لاکھ تک اگر کوئی گاڑی ہے تو وہ پرچیز کر سکتا ہے. اس کو نہ کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے, نہ کوئی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے, نہ ہی کوئی سرٹیفکیٹ دینا ہے. یہ ہوگا کہ جب وہ کار پرچیز کرے گا تو اس کو تھوڑا سا ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا. نان فائلر یہی کرے گا, تھوڑا ٹیکس زیادہ دے دے گا, ٹیکس ریٹرن بھی فائل نہیں کرے گا اور اس کو نوٹس بھی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی پراپرٹی لینی ہے تو 10 کروڑ تک کی پراپرٹی بھی لے سکتا ہے, چاہے وہ کمرشل ہو یا ریزیڈینشیل ہو. یہ نہیں کہا گیا وہ 10 کروڑ کی لمٹ تک پراپرٹی لے, کوئی اس سے نہیں پوچھے گا, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا جائے گا. لیکن اگر کوئی فائلر ہے تو وہ پراپرٹی لیتا ہے جو کہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ دے گا. یہ کب دے گا, کب اپلائی ہوگا, یہ فائلر کے اوپر ہی اپلائی ہوگا. نان فائلر وہ بھی کام ابھی بھی کر سکتا ہے, 10 کروڑ کی پراپرٹی آج لے کل لے, اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. اسی طریقے سے 100 ملین یعنی کہ 10 کروڑ تک وہ کیش وڈرا کروا دے بینک سے, پھر بھی اسے نہیں پوچھا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نان فائلر 10 کروڑ تک کیش بھی ڈپازٹ کروا دے, وڈرا کروا دے یا اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہو جائے, اس سے پوچھا نہیں جائے گا. فائلر کے لیے بینک پوچھے گا ہاں جی کہاں سے پیسہ آیا, کدھر آپ نے لگانا ہے, یہ کس چینل سے آیا, اس کے لیے سارے کوشچن ہیں. لیکن نان فائلر سے کہہ دیا گیا آپ جو مرضی کریں, 10 کروڑ تک آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے نان فائلر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو 5 کروڑ تک کی 50 ملین تک انویسٹمنٹ کر لے اسٹاک ایکسچینج میں یا اس کے علاوہ میوچل فنڈ میں, اسے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ نان فائلر کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ ڈبل ہوگا, فائلر کا کم ہوگا, لیکن اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. فائلر ٹیکس ریٹ تو کم دے گا, ساتھ اس سے سوال بھی ہوں گے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ ایک بڑا ہی کانفلکٹ ہے جو کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا فائلر بنے کہ نان فائلر بنے. جب اس طرح کی FBR حرکت کرتا ہے, درمیان میں آ کے اتنی آپشن دے دیتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, فائلر نہیں ہوتے. تو نقصان کس کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے, جو ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہے اس کو نوٹس بھی آتا ہے, اس نے آڈٹ بھی کروانا ہے, اس نے سال کا ٹیکس بھی دینا ہے, اس نے پورا سال اپنی RS کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا, سال کے بعد ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی ہے. تو تمام چیزیں فائلر کے لیے ہیں, تمام کوشچن فائلر کے لیے ہیں. نان فائلر 10 کروڑ تک پراپرٹی لے, نان فائلر جو ہے وہ 10 کروڑ تک کیش وڈرا کرائے, 5 کروڑ تک انویسٹمنٹ کرے, 7 ملین 70 لاکھ تک کی گاڑی پرچیز کرے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹیکس ریٹ وہ دے, جان چھڑوا دے, نہ نوٹس آئے, نہ وہ FBR کے ریڈار میں آئے گا. اور ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد نان فائلر یہ کام کرے اور اگلے سال FBR کی نئی پالیسی آ جائے اور اس ڈاکومنٹ کے مطابق ان کو نوٹس جاری ہونا شروع ہو جائیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ نے ٹیکس ریٹرن کیوں نہیں فائل کی. سم ٹائم FBR کا یہ ایک طریقہ واردات بھی ہوتا ہے, ٹریپ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام کریں, اگلے سال پالیسی چینج کریں گے, لوگ اب ٹیکس نیٹ میں مزید آئیں گے. جب یہ لوگ سارے کام کریں گے نان فائلر
تو اگلے سال ان کو نوٹس آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو پالیسی کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے, تو لہذا یہ پالیسی اب یہ مت سمجھیں کہ یہ پالیسی جو ہے وہ فل اینڈ فلیج ہے, کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ڈیورنگ دا ایئر چینج کر دیا جائے, ہو سکتا ہے 5 سال نہ چینج ہو. بہرحال نان فائلر ابھی تک یہ تمام چیزیں لے لے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فائلر جو ہے وہ پورا ٹیکس ریٹرن میں سورس میں وائٹ سورس ہوں گے تو تمام چیزیں کر سکے گا, ادروائز اس کے لیے مسائل ہیں. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو کہ FBR کی طرف سے جاری کی گئی ہے. اس سے ریلیونٹ اور بھی کافی اپڈیٹس ہیں, 1 بائی 1 اس کو ہم ڈسکس کریں گے. کوئی آپ کی سجیشن ہو, کوشچن ہو, آپ ڈسکس کیجئے, مینشن کیجئے, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لرننگ کا پروسیس ہے کنٹینیو رہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.